بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں وائس فرام شکاگو۔ سوری، آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں نے ٹی وی پہ خبریں سن رہا تھا میں، اور اس کے حوالے سے آج اسحاق ڈار کا جو چیخ پکار تھی، شور تھی پریس کانفرنس کے اندر، جو غصہ نظر آ رہا تھا، وہ بظاہر تو اس نے عمران خان کا نام لے کے بڑا شور کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے مناظرہ کر لیں اور آ جائے اپنی ٹیم لے کے، اور یہ اور وہ باتیں، اور کیوں میں ریزائن کروں، میں کیوں استعفیٰ دوں، ایسا۔ تو بہرحال لیکن مجھے یہ ذرا سا آپ اس سے تھوڑا پیچھے جائیں 2 دن پہلے، ایک تو جمعرات کو ملاقات کی ہے آرمی چیف نے اور چیف آف دا جو کمانڈ ہوتے ہیں جنرل ساحر شمشاد، دونوں نے آگے پیچھے ملاقات کی ہے وزیر اعظم سے۔ اور جو وزیر اعظم کی ملاقات آرمی چیف سے تھی، سنا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی اسکیجول، لیکن وہ کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ چلی ہے، 90 منٹ سے زیادہ۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ 2 دن پہلے ایک ان کا آرمی والوں کا ایک ان ہاؤس پروگرام جس میں آرمی چیف موجود تھے، ڈی جی سی تھے، سب لوگ تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کچھ جو یہ ان کا اوپن سیشن ہوتا ہے، اس میں سارے جونیئر رینک کے لوگ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بریگیڈیئر جنرل اور میجر جنرل، یہ لوگ سارے لوگ ہوتے۔ تو وہاں پہ ایک عاصم منیر صاحب سے ایک بریگیڈیئر نے سوال کیا کہ جی یہ ایک 80 سالہ ریٹائرڈ جنرل کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو رہا ہے، تو آپ کس حال سے دیکھتے ہیں اس کو، آگے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو سنا تھا کہ اس میٹنگ کے اندر جنرل صاحب بہت زیادہ غصے میں آئے اس سوال پر، اس بریگیڈیئر کے، اور بات پھر وہ کچھ ادھر ادھر ہو گئی بات، اور ڈیٹیل زیادہ نہیں پتہ چل سکی اس پروگرام کی، لیکن یہ سوال پہ جو نا بڑا ایک سوال اٹھ گیا۔ تو میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ جس طریقے سے فوج کے اندر خاموش مجاہدین جو ہے بقول راجہ صاحب کے، وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے، اب جنرل صاحب کی ویسی بھی کوئی اتنی سے ہے نہیں، کیونکہ وہ او ٹی ایس کے کمانڈنٹ ہیں وہاں سے پڑھے ہوئے، اور یہ جو دوسرے والے وہ جو ہوتے ایبٹ آباد والے، ان کا ایک ذرا زیادہ زور ہوتا ہے، تو یہ ان کی ویسے بھی اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے، مگر چونکہ آرمی چیف بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی آشیرواد کی وجہ سے بنے ہیں، لندن بیس جو لوگ ہیں نواز شریف کے علاوہ، جو باجوہ صاحب کا سسر جس قبیلے سے ہے، باجوہ صاحب کا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن باجوہ صاحب کا سسر تو کنفرم ہے نا، اس جس قبیلے سے لوگ ہیں، ان لوگ قبیلے والوں نے جو ان کو بنایا ہے، اور جو بقول عمران خان کے لکھ کر دیا گیا ہے کہ میں عمران خان کو نہیں آنے دیں گے ہم، اور آپ کو ہم مقدمے ختم کروائیں گے۔ تو اس حوالے سے میری کچھ سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو اس پروگرام کے بعد جس میں بریگیڈیئر نے سوال کیا، اور بھی سوال ہوئے ہوں گے ظاہر سی بات ہے، اور ملک کے حوالے سے، اور پلس پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس پر۔ اور میں تو آپ کو ایک بات چلتا چلتا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل صاحب کی جو رہائی ہوئی ہے، جو 2 گھنٹے جو جج نے فیصلہ روک کے رکھا اپنا، اور اس کے بعد ان کو کوئٹ کر دیا مقدمے سے، وہ بھی اس بریگیڈیئر والے پروگرام کے نیکسٹ ڈے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیغام دیا گیا وہاں پر اس کو کہ بھائی آپ اب اس مقدمہ ہی ختم کر دو اس کے اوپر سے، کیونکہ یہ ایک پریزنس شامل ہو جاتی کہ جو ہے نا آنے والے دنوں کے لیے، کہ اگر آئندہ کوئی دوسری سخت گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک ایگزامپل مل جاتی ہے اس گورنمنٹ کو کہ جی ریٹائرڈ جنرل تو گرفتار ہو سکتا ہے، وہ تو کسی بھی مقدمے میں ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کو جو نا یہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ جو نا یہ کوئی اگر عمران خان کی حکومت آ گئی اور اس نے حکومت نے مقدمے بنائے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری گرفتاری بھی ہو جائے، تو یہ بھی ان کو ایک اور بھی چڑھ گیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ جو پھر سپریم کورٹ کا آ گیا مقدمہ، اس پہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اس پہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے مطلب کہ قومی اسمبلیاں بھی توڑیں،
اور الیکشن کروائیں آپ اس میں، اور بچت کریں پیسہ، کیونکہ اسحاق ڈار نے بھی کہا ہے کہ ایک وقت میں الیکشن میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 30 ارب روپے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے اتنے زیادہ خرچہ کیوں ہوتا ہے الیکشن کا. 30 بلین، یار مذاق ہے 30 بلین کوئی، وہ الیکشن کمیشن نے مانگے ہیں گورنمنٹ سے. تو پھر وہ مطلب جو بات چیت چلی ہے اس پہ پتہ نہیں، اب اندر کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر، لیکن جو لوگوں سے سننے میں ادھر ادھر سے آ رہی ہے باتیں کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اب الیکشن کرا دیں اور حکومت توڑیں تو الیکشن ایک ہی دفعہ ہو جائے. جس پہ زرداری صاحب تو راضی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن الگ الگ صوبے میں ہوئے تو اس سے جو ہے نا عمران خان کی طاقت بہت بڑھ جائے گی. ایک تو پنجاب اگر الیکشن الگ ہو گیا اور عمران جیتنا تو ہے ہی، اور جو اگر کثیر تعداد میں آ گئی 2/3 یا 3/3 میجورٹی 31، تو اس سے جو ہے نا دوسرے صوبوں کے الیکشن میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں بہت امپیکٹ ڈال دے گا وہ چیز. تو یہ ان سیاستدانوں کو، ان کو بدماشوں کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا یہ الیکشن الگ الگ ہوں. تو اب اس پر جو ہے نا انہوں نے سنا ہے کہ چیف صاحب سے وزیر اعظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہ اپنے اتحادیوں سے بات کر لیتا ہوں اور میں اس کے بعد آپ کو 2 دن کے بعد بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور مین وائل میں جو نا بھائی جان سے بھی بات کر لیتا ہوں، بھائی جی سے بھی. تو وہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی جو نیوز آ رہی ہے کوئی خاص ڈیٹیل نیوز تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب تو راضی ہے الیکشن کروانے میں. زرداری کو تو سمجھدار ہے، زرداری کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، سمجھے نا. تو مگر مولانا صاحب جو ہے نا بڑے بڑے چیخ رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ نواز شریف بھی راضی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ہم تو کسی بھی حالت میں نہیں جیتیں گے، ابھی جس کنڈیشن کے اندر ملک کھڑا ہوا ہے، جو حال برا کر دیا ہے ہم نے، اور کچھ کمٹمنٹس جو کی ہوئی ہیں انہوں نے امریکہ سے، اس کا بھی تو جواب دینا ہے، ان کو حساب دینا ہے. تو یہ کنڈیشن جو ہے نا یہ کہ، اور اس سے نا ایک بات کی بڑی تقویت ملتی ہے. ابھی میں نے عامر متین صاحب کے پروگرام میں حامد میر صاحب کو سنا. اس میں اس نے سوال یہ کیا کہ صاحب آپ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حامد میر نے کہا جی میں تو نہیں دیکھ رہا الیکشن ہوتا ہوا. بولے جی سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور تو اب تو صدر صاحب نے بھی ڈیٹ دے دی. بولے جی دے دی ہو والے، لیکن مجھے تو نہیں دکھ رہا الیکشن ہو جائے گا، الیکشن ہوتا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے حامد میر صاحب آج کل تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ان کے، اور ویسے بھی ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں اندرون خانہ، تو وہ میسج تو ان کو مل رہا ہوگا کیا ارادے کیا ہے ان کے. اور تو یہ ہے کہ اب اندرون خانہ کے ارادے، پلس پھر انہوں نے ایک بات اور کری جو میں بڑا اس پہ عامر متین بھی بڑے پریشان ہوئے اور میں خود بھی، کہ بولے جی ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا جی الیکشن ہو رہے ہیں، تو بولا جی ہونے دیں. تو اس نے بولا جی عمران خان جیت جائے گا، تو بولے تو ہونے دیں پھر کیا ہوا. تو بولے پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ، بولے آنے دیں. تو حامد میر کہنے لگے کہ اس کے بعد جو ہے نا میں بھی چپ ہو گیا، وہ بھی چپ ہو گئے. تو بولے اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور مینٹلٹی، کچھ اور ذہن کام کر رہا ہے، کچھ اور ارادے کام کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو دیکھیے ذرا اگلے 2 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ کچھ اچھا ہی ہو. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ میرے قتل کی تیاری کی جا رہی، میرے کو مارنے کی، اور جو میرے محافظ ہیں وہی میرے قاتل ہیں جو ان کو کیا. تو میں پھر اس موضوع پہ میں دوبارہ بات کروں گا، اور ایک پوائنٹ جو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے ہم اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ ابھی ویسی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے.